نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم وائس چانسلر صاحب، محترمہ مہمان خصوصی صاحبہ، محترم پرنسپل صاحب، معزز مہمانان کرام قدر، معزز معلمات، اساتذہ، عزیز طالبات اور معزز خواتین حضرات، آج کی یہ تقریب منہاج القرآن گرلز کالج کے زیر اہتمام کنووکیشن کے عنوان سے غالباً پہلی تقریب ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں محترم وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالمجید اعوان صاحب کو اور پرنسپل منہاج القرآن گرلز کالج محترم احمد نواز انجم صاحب کو کہ آج منہاج القرآن گرلز کالج کا پہلا کنووکیشن منعقد ہو رہا ہے. تعلیم کسی بھی معاشرے کے لیے، معاشرے کی بقا، تعمیر، ترقی اور استحکام کے لیے ایک بنیادی اکائی ہے. اسی سے انسانی معاشروں میں اور حیوانی ہجوموں میں فرق پیدا ہوتا ہے. انسان اور حیوان کے درمیان بھی فرق کی جو بنیاد ہے وہ شعور اور خود شعوری ہے. یہ شعور اور خود شعوری ان کا آؤٹ کم ہے. اسلام کا سارا حسن اصول علم اور فروغ علم کی جدوجہد میں مضمر ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن وحی کا پہلا لفظ، پہلا جملہ، پہلی آیت اور پہلا پیغام اقرأ باسم ربک الذی خلق اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ نزول وحی الہی کی ابتدا اور پیغام نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا، دونوں کی ابتدا علم سے ہوئی. پڑھیے اور آگے پڑھائیے. نہیں سمجھتا کہ دنیا کے کسی مذہب میں جو الہانی مذاہب ہیں ان میں جو وحی پر یقین رکھتے ہیں اور جن کی کتابیں، بہت سی کتابیں الہانی صورت میں، خواہ وہ ان میں رد و بدل کیوں نہ ہو گیا ہو، مگر باصورت ان کے ٹیکسٹ، ان کے کمپینڈیم، ان کی جلدیں موجود ہیں. میں نے جتنا مطالعہ آج تک کیا تقابل ادیان کے باب میں، میری نظر میں دنیا میں کوئی کتاب الہانی تعلیمات پر مبنی یا دیگر مذاہب جو غیر الہانی ان کی بھی کتابیں، ہندوؤں کے یہاں بیتے ہیں اور پھر اپنشد ہیں، پھر سوشل ریفارمرز آئے، کنفیوشس، ان کی کتابیں، مہاتما بدھ کی کتاب ہے تھری باسکٹس، پھر ایران میں زرتشت آیا، ان کی تعلیمات پر مبنی کتابیں. الغرض غیر الہانی مذاہب میں بھی جتنی کتابیں اس وقت دنیا میں جس کی شکل میں دستیاب ہیں ان میں کوئی ایک کتاب ایسی نہیں جس کا پہلا لفظ فروغ علم. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کے مذاہب میں، دنیا کے فلسفوں میں اور دنیا کی کلچر میں جتنی اہمیت تعلیم کے پروسیس کو اسلام نے دی ہے، یہ اہمیت کسی اور ثقافت، مذہب اور فلسفے میں دنیا میں موجود نہ تھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ٹائٹل عطا کیا، چند اونچے درجے کے ٹائٹل جن کو قرآن مجید نے ریپیٹ کیا، ان میں ایک ٹائٹل معلم ہے.
عقیدہ منصبی میں بیان کیا کہ آپ تعلیم دینے والے ہیں اور آپ تربیت فرمانے والے ہیں. یعلمکم الکتاب والحکمہ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. تعلیم و تربیت کے پروسیس کو حضور علیہ السلام کا منصب نبوت اور منصب رسالت کا ایک عظیم فرض قرار دیا. اور اللہ رب العزت نے اپنا ٹائٹل بھی معلم تھا اور فرمایا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اللہ آپ کا معلم ہوا تو حضور علیہ السلام پوری انسانیت کے معلم ہیں. تو آپ اندازہ کر لیں کہ وحی الہی اور قرآن کی پہلا پیغام تعلیم. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا اپنا منصب حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت میں معلم اور مربی. حضور علیہ السلام کا منصب امت اور انسانیت کے تعلق میں معلم اور مربی. اور پورے قرآن مجید کو اللہ نے کتاب علم قرار دیا. قرآن کتاب علم فصلناہ علی علم، ہم نے اس کو مفصل علم بنا دیا. اور پھر اس علم کو دنیا میں علم کی جتنی کیٹیگری ہے، جتنی برانچز، ریلیجیس، اسپرچل، سیکولر، میٹیریل، سوشل، کلچرل، سائنٹیفک، جتنی برانچز دنیا میں علم کی اور پھر ان کی سب برانچز ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری برانچز کا جو بیسک اور فنڈامنٹل نالج ہے وہ قرآن میں ہے. میڈیکل سائنس کی بنیاد قرآن میں ہے. میری ٹورانٹو میں ملاقات ہوئی پروفیسر کیتھ مور کے ساتھ. ڈاکٹر کیتھ مور ایک نام پر پروفیسر ہیں، اناٹمی ڈپارٹمنٹ آف اناٹمی کے وہ ہیڈ تھے، چیئرمین تھے، اور ایمبریالوجی میں ان کی ڈاکٹریٹ اور اسپیشلائزیشن تھی. ڈاکٹر کیتھ مور ٹورانٹو یونیورسٹی اب ریٹائر ہوئے. انہوں نے ڈیولپنگ ایمبریو، یہ جو انسان کا ایمبریو ہوتا ہے ماں کے جو رحم میں ڈیولپ کرتا ہے اور انسان کے چھوٹے بچے کی شکل کا اس کا روپ دھارتا ہے، اس کے اوپر کافی کتابیں لکھی ہیں اور ان کی کتابیں پوری دنیا میں ہماری ایم بی بی ایس کے کورسز میں بھی شامل نصاب ہیں. پاکستان میں دنیا بھر وہ ایمبریالوجی پر، اناٹمی پر وہ اتھارٹی اتھارٹی. انہوں نے اپنی کتاب دا ڈیولپنگ ایمبریو لکھا. اس کے 4 ایڈیشن کئی سالوں میں چھپ چکے تھے. اس کے شروع میں انہوں نے سائنس آف ایمبریالوجی اس کی بریف ہسٹری دی تھی. علم الجنین مختصر تعریف دی تھی کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی. ارسطوٹل اس کا پہلا مصنف تھا، ارسطو سے. اور اس وقت موجودہ دور میں یہ کس طرح کے کن مراحل سے گزر کے آئی. انہوں نے مرحلہ وار سائنس آف ایمبریالوجی کی ڈیولپمنٹ کو بیان کیا تھا پریفیس میں. اس کے بعد پھر فرسٹ چیپٹر شروع ہو گئے. 4 ایڈیشن اسی تاریخی پریفیس کے چلتے رہے. اس کے بعد اس کی نظر میں قرآن مجید آئی. انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور جب قرآن مجید کا مطالعہ کر کے انہوں نے ایمبریالوجی کے حوالے سے نگاہ دوہرائی تو انہوں نے لکھا کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جو ایمبریالوجی کے میدان میں سائنسی حقیقتیں آج 20ویں صدی میں جا کے ہم پہ منکشف ہوئی ہیں، وہ 100% ایکوریسی کے ساتھ 1400 سال قبل پیغمبر اسلام کی دی ہوئی کتاب قرآن میں درج ہے. انہوں نے پھر اپنی کتاب کے پریفیس میں امینڈمنٹ کی، ترمیم کی، اور وہ تاریخی اعتبار سے تسلسل بیان کرنے کے بعد جب اشاعت اسلام کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دور ہسٹری میں آیا تو وہاں انہوں نے ایک نئے مرحلے کا آغاز کیا اور وہاں قرآن ایمبریالوجی کا ٹائٹل لگا کے بیان کیا کہ ماڈرن ایمبریالوجی دنیا میں جتنی ہے اس کی بنیاد قرآن سے ہے. اس کو پھر 5th ایڈیشن میں چھاپا. پھر وہ 5th ایڈیشن انہوں نے سائن کر کے مجھے اپنی کتاب دی اور میں نے اپنی کتاب جو سائنس پر لکھی تھی قرآن اور کوسمولوجی پر اور ایسٹرو فزکس پر، قرآن آن کریشن اینڈ ایکسپینشن آف یونیورس،
ایسٹروفزکس اور ماڈرن کاسمولوجی پر جو میں نے یونیورس میں قرآن کتاب لکھی تھی سائنس کی، وہ میں نے ان کو دی، ایکسچینج آف بکس ہوا ایک دوسرے کو سائن کیا، وہ کتاب میرے پاس محفوظ ہے۔ اب وہ ڈاکٹر کیتھ مور، وہ پریکٹسنگ کرسچن ہے، ایک چرچ کی ہیرارکی کا ممبر ہے، خود ریگولر ممبر ہے اور باقاعدہ عقیدہ رکھنے والا عیسائی۔ اس نے مجھے کہا اس کتاب چھپنے کے بعد ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا دنیا میں، اور میرے پاس مختلف یہودی علماء اور عیسائی علماء ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے بڑا ظلم کیا، آپ نے اتنی بڑی اتھارٹیٹو بات قرآن کے حوالے سے کہہ دی، اگر لکھنا ہی تھا تو ساتھ قرآن سے پہلے تورات آئی تھی، قرآن سے پہلے انجیل آئی تھی، کم از کم تورات، انجیل اور بائبل کا ذکر بھی پہلے کر دیتے۔ تو یہ تو ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے۔ تو پروفیسر کیتھ مور نے خود مجھے بتایا کہ میں نے انہیں جواب دیا کہ تم ساری بائبل اٹھا کر ایمبریالوجی پر کوئی جملہ نکال کے میرے پاس لے آؤ، میں امینڈمنٹ کر کے اگلے ایڈیشن میں اس کو درج کر دوں۔ لیکن میں ایک سائنٹسٹ ہوں، میں متعصب مبلغ نہیں ہوں، سائنٹسٹ ہوں، تو مجھے سائنٹیفک فیکٹس ایکوریسی کے ساتھ قرآن میں ملے ہیں، اور وہ باریک چیزیں ملی ہیں جو مائکروسکوپ کے ذریعے آج ہم پر منتشر ہوئی اور پہلے کسی کتاب میں نہیں تھی، تو میں ایسی غلط بات کیسے کر سکتا؟ نراش کرنے، اور یہ جو انہوں نے جن آیتوں سے ڈیولپ کیا وہ الگ، میں نے ان کو کچھ اور بھی کافی مٹیریل پرووائڈ کیا اسی سبجیکٹ پر، کیونکہ میری اپنی کتاب اس سبجیکٹ پر آ رہی ہے پریس میں، بڑی کتاب تھی اس پر انگلش میں۔ تو میں نے جو آیت کی تلاوت کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پہلی آیت فروغ علم پر ہے اور دوسری آیت سائنس آف ایمبریالوجی پر، کہ انسان کس طرح پیدا ہے۔ تو جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ اسلام بغیر علم کے، اسلام کا کوئی تعلق جہالت سے نہیں ہے۔ اسلام تو آیا اس لیے تھا کہ انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکالے اور علم کے نور سے آراستہ کرے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ کے بعد اپنے انقلاب کی بنیاد رکھی، وہ جو مصطفی انقلاب تھا، وہ جو نبوی انقلاب تھا، وہ جو محمدی انقلاب تھا، وہ جو اسلامی انقلاب تھا، اس کی بنیاد حضور علیہ السلام نے تعلیمی انقلاب سے کی۔ پہلا غزوہ ہوا بدر کا، 70 کافر قیدی بن کے، پرزنرز آف وار بن کے آئے، 70 قیدی۔ فیصلہ ہوا کہ ان کو کس طرح رہا کیا جائے۔ رینسم منی کا اس لیے ہوا کہ 4000 درہم اگر ایک شخص دے دے تو اس کو رہا کر دیا جائے، خواہ اس کی اسٹیٹ پے کر دے، مکہ کی اسٹیٹ، اور یا وہ پرزنر خود پے کر دے۔ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، میں اس پر نہیں آنا چاہتا، کہ یہ ایک اصلاح تھی اور ڈیولپمنٹ تھی انٹرنیشنل لا میں، ان کلیکشن آف پرزنرز آف وار۔ حضور اسلام کے اس فیصلے سے قبل دنیا کے انٹرنیشنل لا میں پرزنرز آف وار کا ایک ہی حل تھا، ڈیکیپیٹیشن اینڈ بیہیڈنگ، ان کا سر قلم کر دیتے۔ جو جنگی قیدی ہوتا اس کی دنیا کے عالمی قانون میں ایک ہی سزا تھی کہ اس کو سر قلم کر دو۔ جنگی قیدی ہونا جرم تھا۔ تاریخ انسانیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انسان، پہلی مقدس شخصیت ہے جنہوں نے انٹرنیشنل لا میں انقلابی تبدیلی کی اور کہا جنگی قیدی ہونا ایک سیلف کوئی جرم نہیں ہے، اس کو اکارڈنگ ٹو لا ٹریٹ کیا جائے گا۔ اور آپ نے اس کے لیے 3-4 قوانین عطا کی۔ رینسم منی کا قانون حضور نے دیا، اسلام نے دیا۔ ایکسچینج آف پرزنرز کا قانون اسلام نے دیا۔ UN کو تو کل خبر ہوئی ہے۔ آج اگر ہم یہ سمجھیں کہ ویسٹرن ورلڈ میں UN اور ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے انہوں نے جنگی قیدیوں کو حقوق دیے ہیں، تو میں یہ بات اتھارٹیٹو کہہ رہا ہوں، اتھارٹیٹولی کہہ رہا ہوں، وثوق اور یقین اور تحقیق سے کہہ رہا ہوں، جس کو عالم مغرب کا کوئی اسکالر چیلنج نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہ جنگی قیدیوں کے قوانین انسانی حقوق کی مطابقت میں، عدل، انصاف اور امن کی مطابقت میں روئے زمین پر اگر کسی نے انٹروڈیوس کروائے ہیں تو اس ہستی کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ لوگوں کو معلوم ہے، اور آپ نے پھر ان کے لیے ایکسچینج آف پرزنرز کا لا دیا، ان کے لیے رینسم منی کا لا دیا اور دیگر اور بھی قوانین دی۔ اور اس وقت جب یہ بات ہوئی تو حضور اسلام نے ایک ایکسیپشن کریٹ کیا تعلیمی انقلاب کے لیے۔
4,000 درہم جو رینسم منی زر فدیہ دے وہ رہا ہو جائے گا. لیکن حضور علیہ السلام نے ایک خصوصی اعلان فرمایا. وہ اعلان کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس میں ایکسیپشن کریٹ کرتا ہوں، اور وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ جو جنگی قیدیوں میں سے جو پڑھا لکھا ہے میری ریاست مدینہ کے جو 10 ان پڑھ بچوں کو تعلیم دے دے اس کو مفت میں رہا کر دیا جائے. یہ انقلاب محمدی کی تعلیمی بنیاد ہے. سو میں کہتا ہوں کہ اسلام کا انقلاب تعلیم کے ذریعے آیا. 10 بچوں کو جس کافر جنگی قیدی نے تعلیم دے دی اس کو حضور علیہ السلام نے فری رہا کر دیا، 4,000 درہم اس پر معاف کر دیا. کتنا بڑا عظیم فیصلہ تھا. حالانکہ اس وقت مالی مشکلات میں تھی اسلامی ریاست، خزانے کو ضرورت تھی کہ وسائل آئیں، مگر آپ نے تعلیم کو وسائل پر زیادہ اہمیت دی. اور آج جب ہم اس کو، یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے، آج کے حکمران شریعت کی بات کرتے ہیں، ان کی شریعت تو آج حکمرانوں کی شریعت سراسر جہالت ہے، مصطفیٰ کی شریعت سراسر علم ہے. آج کے حکمرانوں کی شریعت سراسر ظلم ہے اور مصطفیٰ کی شریعت سراپا عدل ہے. آج کے حکمرانوں کی شریعت سراسر استحصال ہے اور مصطفیٰ کی شریعت سراسر انفاق ہے اور احسان ہے. آج کے حکمرانوں کی شریعت لوگوں کے حقوق کو ترک کرنا اور معاشرے سے ناانصافی کرنا، اور مصطفیٰ کی شریعت ہر شخص کا چھینا ہوا حق اس کی چوری میں دلانا اور ہر فرد کی تحریر پر انصاف کو پہنچانا. مگر اس عمل سے پہلے حضور علیہ السلام نے اس معاشرے میں شعور بیدار فرمایا. اور یاد رکھ لیں، جب تک کسی معاشرے میں علم کے ساتھ شعور کی بیداری روح عمل نہیں ہوتی اس معاشرے میں کبھی انقلاب نہیں آ سکتا. جو معاشرے جہالت اور بے شعوری کے اندھیروں میں ہوتے ہیں، ہماری 75% آبادی ان کے ہاتھوں میں ہے. نہاد القرآن گرلز کالج کی میں سگنیفیکینس ارض کرنا چاہتا ہوں، اور دیہی آبادی علم کے نور سے آراستہ نہیں ہے. جہالت کے اندھیروں میں ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ ووٹ کس بلا کا نام ہے، انہیں معلوم نہیں حق کے رائے دہی کسے کہتے ہیں، انہیں معلوم نہیں جاگیردار، سرمایہ دار اور بڑیرا کن چالوں کے ذریعے ہمارے حقوق چھین رہا ہے اور ہم نے جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا ہے. انہیں معلوم نہیں کہ ہمارا بہن خواہ کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے، انہیں خبر نہیں. وہی ان کے جنگل، ان کی بھیڑ بکریاں گائے بھینسیں وہی چوری کرواتے ہیں، اور وہی غریب اس جاگیردار کے دروازے پر جا کر منتیں کرتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ چور یہی ہے، رساگیر یہی ہے. پھر وہی فون کر کے تھانے دار کے ذریعے اس کی گائے بھینس چوری کروائی برآمد کروا دیتے اور پوری نسلوں کو اس برآمدگی کے احسان کے ذریعے اپنی غلامی کی زنجیر میں جکڑ لیتے. یہ چکر ہے، ظلم کا چکر، دھوکے کا چکر. جتنا پھیلے گا جہالت ختم ہوگی. جہالت جتنی ختم ہوگی جاگیرداریت، سرمایہ داریت، گنڈا گردیت، دہشت گردیت کہ یہ سارے وہ تب جا کر باش باش ہوں گے. تب انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ چلے گا اور تب نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی تمیز پیدا ہوگی. آپ نے علم کا نور لے کر انقلاب کی بنیاد رکھنی، علم کی شمع لے کر اندھیروں کے خلاف جنگ لڑنی. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انقلاب کی بنیاد تعلیم پر رکھی تھی اس انقلاب کا نتیجہ معلوم ہے کیا ہوا؟ 1 صدی گزرنے نہیں پائی تھی، 100 سال مکمل نہیں ہوئے تھے کہ مشرق سے مغرب تک پوری دنیا انسانیت پر، ساری دنیا کو علم ٹرانسفر کرنے والا عالم اسلام. امریکہ ابھی تک برآمد نہیں ہوا، دریافت نہیں ہوا. امریکہ وہ تو آج سے 300 سال پہلے جا کے دریافت اور برآمد ہوا ہے. تو امریکن ورلڈ، کینیڈین ورلڈ ختم ہو. کینیڈا کا عالم یہ ہے، آج خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے عالم مغرب. کینیڈا میں، نارتھ امریکہ کا جو علاقہ کینیڈا، آج بھی ایک یوم خواتین منایا جاتا ہے. اور یہ کیا منایا جاتا ہے؟ یوم خواتین. مجھے تاریخ یاد نہیں رہی وہ کون سی ہے. سالانہ یوم خواتین ہے، ویمن ڈے. اور وہ معلوم ہے کیوں منایا جاتا ہے؟ 1935 کے لگ بھگ، 1900 صدی میں 1935 یا 34 میں یہ وہ دن تھا
کہ کینیڈا میں عورت کو ایک باقاعدہ پرسن تسلیم کیا گیا، عورت کو ایک پرسن، ایک فرد تسلیم کیا گیا، لیگل پرسن، پھر اس کے بھی باقاعدہ حقوق ہیں۔ یہ 1935 کی بات ہے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عالم مغرب جو آج عالم اسلام کو تانا دیتا ہے، وہ تانا دینے کی کبھی جرات نہ کرتا اگر عالم اسلام نے علم کا ہتھیار اپنے ہاتھوں سے گرا نہ دیا ہوتا۔ عالم اسلام عیاشی میں پھنس گیا، اس کے حکمران اور اس کے لیڈر عیاشی میں پھنس گئے۔ علم جاتا رہا، شعور جاتا رہا، تو ساری دنیا کو علم ٹرانسفر عالم اسلام نے کیا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا، پوری دنیا کی سب سے بڑی سویلائزڈ اور کلچرڈ ورلڈ یورپ، اور یورپ کو مکہ اور مدینہ سے چلنے والا، ٹرانسفر ہونے والا علم اسپین پہنچ رہا تھا۔ اسپین یورپ کا شہر تھا۔ کورڈووا اور گرینیڈا، قرطبہ اور غرناطہ کی اسلامک یونیورسٹیاں اور اسلامک اسٹیٹ جو 700 سال تک پورے یورپ میں اسلام کا عظیم قلعہ رہے، اس اسپین سے اسلام ٹرانسفر ہو کے فرانس اور انگلینڈ جا رہا ہے، اس اسپین سے علم ٹرانسفر ہو کر جرمنی اور اٹلی جا رہا ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ اس علم کا وجہ تھی کہ اس دور میں تمام علوم، تمام سائنسز، باٹنی، فزیالوجی، میڈیکل سائنس، سرجری، اوپن ہارٹ سرجری ہوتی تھی اسلامک اسپین کے دور میں۔ انسائکلوپیڈیا باٹنی کے لکھے گئے، اسٹرانومی پر، مون سائٹنگ پر مختلف ڈیولپمنٹس ہوئی، اور آج بہت سے ستاروں اور سیاروں کے نام عرب سائنسدانوں پر ہیں، اور پوری دنیا میں سائنس کا علم ہے، کلچر کا علم ہے، آرکیٹیکچر کا علم ہے، فلاسفی کا علم ہے، موریلٹی کا علم ہے، پوری دنیا میں ٹرانسفر ہوا۔ یورپ میں اٹلی اور جرمنی کی سمت بھی گیا اور فرانس اور انگلینڈ کی سمت بھی گیا، اور ابھی اس 18ویں صدی عیسوی تک انگلینڈ کی یونیورسٹیوں میں میڈیکل کالج میں ابن سینا کی کتابیں نصاب میں شامل ہیں۔ ابھی 18ویں صدی تک ابن سینا کی کتاب ان میڈیسن انگلینڈ کی یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہے۔ وہ کبھی نہ پڑھاتے اگر علم کے باب میں عالم اسلام کو بالادستی نصیب نہ ہوتی۔ تو پوری دنیا پر حکومت کی اسلام نے، اور عالم اسلام نے علم کے زور سے، سائنس کے زور سے، ٹیکنالوجی کے زور سے، شعور کے زور سے پوری دنیا پہ حکومت کی، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ آج جب اس دور میں پچھلی 2-3 صدیوں میں امت مسلمہ کے اندر علم کا زوال آیا اور یہ جہالت کے اندھیروں میں دھکیل دیا گیا، جس کے حکمرانوں نے، لیڈروں نے دھکیل دیا، تو ہم یہاں تک جا پہنچے کہ اب جب سائنسز پر، جب ہسٹری اور کلچر پر ویسٹرن اسکالرز لکھتے ہیں، ویسٹرن اسکالرز، تو وہ میڈیول ایجز کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ جب لا پر اور سائنسز پر لکھتے ہیں تو وہ 1000 سال کو ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ ایرسٹوٹولین پیریڈ سے لے کر، ایرسٹوٹل سے اور پلیٹو وغیرہ سے، پرانی اس دور سے لے کر جو ایرا کا پرانا رومن امپائر کا، اس سے پہلے ایجپشین امپائر کا، تو اس دور کا گریک امپائر کا، اس پیریڈ سے لے کے درمیان کا اسلام کا 1000 سال کھول کر کے 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی پر آ جاتے ہیں، اور 1000 سال خالی چھوڑتے ہیں، اس کو عنوان دیتے ہیں دی ڈارک ایجز۔ میں نے انگلینڈ میں اور امریکہ میں بعض ویسٹرن اسکالر سے بات کی، میں نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ ڈارک ایجز کون سی ہیں، ذرا مجھے بتائیے تو صحیح۔ وہ کہنے لگے ڈارک ایجز میں اس میں نالج، ماڈرن سائنس نالج نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ بات کیسے ہوئی؟ آپ کو گریک امپائر میں بھی بتا رہے ہیں کہ تھا، اینشینٹ رومن امپائر میں تھا، ایجپشین میں تھا، اس کے بعد 17 اور 18 سینچری ایجپٹ آ گیا۔ وہ گریک ڈائریکٹ تو 18ویں عیسوی میں ٹرانسفر نہیں ہوا نالج، درمیان کے 1200 سال کی طرح دیگر ڈارک ایجز۔ جب وہ بات کی طرف نہیں آیا، پھر میں نے بتایا کہ ڈارک ایجز میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ یہ 1200 سال یورپ اندھیرے میں تھا، اسلام روشنی میں تھا، اس لیے تم نے اپنے اندھیرے کو انسانیت کے لیے ڈارک ایجز قرار دے دیا ہے، اور اسلام کے 1200 سال کی ان کی خدمات کو تم نے ڈارک ایجز کے عنوان سے گم کر کے آگے آ گئے ہو، اور آج کی نئی نسلوں کو بتانا چاہتے ہو کہ شاید 12 صدیوں میں عالم اسلام کی علم کے باب میں
سائنس اور ٹیکنالوجی کے بعد میں کوئی خدمات نہیں. مگر یاد رکھیں عزیز طلبہ اور طالبات اس وقت کے طالبات ہی ہیں اور ان کے پیرنٹس ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جنگ 21ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں. بڑی آوازیں بلند ہوتی، خالی تبلیغ کی آوازیں بھی بلند ہوتی، شریعت کی بھی بلند ہوتی، نظام مصطفیٰ کی بھی بلند ہوتی ہے، شریعت بل کی بھی بلند ہوتی، اسلامی انقلاب کی بلند ہوتی ہے. یہ سب کلمات خیر ہیں. مگر میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، 21ویں صدی کسی ایک عنوان سے جیتی نہیں جائے گی. امت مسلمہ اگر 21ویں صدی کی جنگ جیتا چاہتی ہے تو علم، سائنس اور ٹیکنالوجی سے جیتی جائے گی. آنے والا دور علم کی جنگ کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. کلچر کی جنگ ہوگی، علم اور نظریے کی جنگ ہوگی. امت مسلمہ جس قدر سالڈ اور پروفاؤنڈ فوٹنگ پر ہوگی، نالج وائز، سائنس وائز، ٹیکنالوجی وائز، اسی قدر یہ اپنا سر فخر سے بلند کر سکے گی. اگلی صدی میں انہی قوموں کا سروائیول ہوگا جن کے پاس علم، سائنس، ٹیکنالوجی ہے. اور میں یہ بات بتا دوں کہ آنے والی صدی میں امت مسلمہ کے اندر عظیم تعلیمی انقلاب کا بڑا تاریخی کردار ادا کرنا یہ تحریک منہاج القرآن کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے. تحریک منہاج القرآن نے اس ملک میں جس تعلیمی انقلاب کی بنیاد رکھی ہے وہ 50 سال کی تاریخ میں ملک کی نہ کسی مذہبی جماعت کو توفیق ہوئی، نہ کسی سیاسی جماعت کو توفیق ہوئی، نہ کسی سماجی جماعت کو اور نہ حکومت وقت کو توفیق ہوئی. یہ حکومتوں اور ریاستوں کے کام تھے کہ ایک ملک میں 27,000 تعلیمی ادارے، تعلیمی مراکز اور لائبریریاں قائم کرنا یہ کسی تحریک کا تنہا کام نہ تھا. آج اگر تحریک منہاج القرآن اس ہدف کو 10 سال میں پورا کرتی ہے تو یہ معجزہ مصطفیٰ ہوگا. منہاج القرآن انٹرنیشنل یونیورسٹی کے بارے میں آپ وائس چانسلر صاحب سے سن چکے. اس کے نیچے اس ملک میں 100 ڈگری کالجز، ایک آئیڈیل ماڈل کالجز بنانا یہ میرا ایک دیرینہ خواب ہے، میرا خواب ہے. اور میں ہمیشہ قوم کو کہتا ہوں کہ سر سید نے بر صغیر کو ایک علی گڑھ دیا تھا. اگر اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہوئی اور اس قوم نے تعاون کیا، میں اس قوم کو 100 علی گڑھ دینا چاہتا ہوں. اس کے بعد 1,000 ہائی اسکول کا قیام، 5,000 پرائمری اسکول کا قیام، 10,000 عوامی تعلیمی مراکز کا قیام اور 10,000 لائبریریوں کا قیام، 27,000 مراکز اور ادارے چھوٹے بڑے. یہ معمولی پروجیکٹ نہیں، یہ پوری دنیا میں روئے زمین پر کسی ایک ملک میں کسی NGO بغیر ریاستی اور حکومتی امداد کے کسی ایک ملک میں چلایا جانے والا روئے زمین کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. اور اس کے اعتراف میں وہ تقریب الگ منعقد کریں گے، میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. ہمارے اخبار کے ساتھی بیٹھے ہیں، وہ تقریب الگ ہوگی. جو بات میں نے کہی ہے اس کے اوپر پورا سروے ہوا ہے امریکہ اور انگلینڈ میں. مسلمانوں نے نہیں کیا، امریکنز نے. اور برٹشرز نے سروے کیا ہے، کیمبرج میں ہوا ہے. اور امریکہ اور کیمبرج انگلینڈ، ان دو کے سروس نے جو بات میں نے کہی ہے اس کے اوپر سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. یہ دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی سیٹ اپ ہے منہاج القرآن کسی ایک ملک میں. اور اس کے بعد جب حکومت کو دیکھتے ہیں، وہ 27 ارب روپے کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے سیکریٹریٹ کا بجٹ دینے والی، بجٹ سال کا 27 ارب روپے کا بجٹ دینے والی حکومت، وہ سارے ملک کے فیڈرل بجٹ میں تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی کے لیے کل ملا کر کیا دیتی ہے؟ 3 کروڑ. تین ارب روپے سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم، وہ سارے فیڈرل بجٹ میں ان سب کچھ کو ملا کے 3 ارب روپے رکھتی ہے. اور صرف وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی مغلیہ شہنشاہوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے 27 ارب روپے رکھتی ہے. جس ملک کے حکمرانوں کا شعور اور ترجیحات کا عالم یہ ہو کہ وہ اپنی پرتعیش شاہانہ
شہنشاہانہ زندگی کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے 27 ارب روپے خرچ کریں اور جس ملک کی عوام کی تعلیم کے لیے سائنس کے لیے 3 ارب روپے رکھیں، ان حکمرانوں کو شرم سے مر جانا چاہتے ہیں۔ جب انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک کا دور ہوگا، ہم اس کا برعکس وہ کریں گے کہ پاکستان کے بجٹ کا سب سے بڑا حصہ ڈیفنس کا نہیں ہوگا، تعلیم کا ہوگا۔ پھر اس پورے تعلیمی انقلاب کے اور تعلیمی ایفرٹس کے تناظر میں طالبات کا خواتین کا بہت بڑا حصہ ہے، بنیادی رول ہے۔ خواتین جب تک تعلیم یافتہ نہ ہوں اور وہ تعلیمی اور شعوری جنگ میں پیش نہ ہوں، اس وقت تک کسی معاشرے میں نہ کوئی دینی اور اخلاقی انقلاب ممکن ہے، نہ تعلیمی اور ثقافتی انقلاب ممکن ہے، نہ سیاسی اور اقتصادی انقلاب ممکن ہے۔ عورت کا بڑا بنیادی کردار ہے۔ آج ہمارے پاکستان میں عورت مظلوم ہے، وہ ظلم، جہالت، استحصال، ناانصافی اور حق تلفی کی زنجیروں میں جکڑ کے رکھی گئی ہے۔ روٹیاں اور ہنڈیاں تیار کرنے کی مشین بنا دی گئی ہے، لوگ گھر کے کپڑے دھونے اور برتن دھونے کی مشین بنا دی گئی ہے۔ عورت کا مقام ان گھریلو فرائض کی ادائیگی سے بھی بلند ہے۔ عورت کو معاشرے کے لیے نسل تیار کر کے دے دی۔ اس موجودہ انقلاب کو عورت نے آگے لے کے بڑھنا ہے، خواہ عورت ماں ہو خواہ عورت بیٹی۔ نہاری قرآن گرلز کالج کی طالبات اس عورت کی حیثیت کو بحال کرنے کی بھی جنگ لڑیں گے، اس معاشرے میں حقوق نسواں کی بحالی کی جنگ لڑیں گے، اس معاشرے میں عورت کو وہ باعزت آزاد انقلابی کردار ادا کرنے کی جنگ لڑیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن اور سنت کے ذریعے ادا کیا، اور جس کا تصور بھی مغربی دنیا نہیں کر سکتی۔ مغربی دنیا عورت کی آزادی اور عورت کے حقوق کے نام پر عورت کو بے عزت کرنا چاہتی ہے۔ مغربی دنیا، اسلام عورت کو عزت کا لباس پہنانا چاہتا ہے۔ مغربی دنیا عورت کی عصمت و عفت اس سے چھیننا چاہتی ہے۔ اسلام عورت کو عزت و عفت کے ساتھ معاشرے کے اندر بڑا باعزت تقریم کا مقام دینا چاہتا ہے۔ کچھ عورتیں مغربی دنیا کے غلط تصورات کی وجہ سے گمراہ ہو رہی ہیں اور کچھ جہالت کے استحصالی کردار کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہیں۔ تحریک منہاج القرآن اس افراط اور تفرید کی دونوں انتہاؤں کے درمیان اس اعتدال کی راہ کو اپنا رہی ہے اور عورتوں کے لیے اس کردار کو متعین کر رہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے متعین کیا ہے، اور وہی عورت کی ترقی اور معاشرے کی ترقی کی راہ ہے۔ آج معاشرے میں عورت پسماندہ رکھی جا رہی ہے، پسماندہ ہے، اسے تعلیم کا حق نہیں دیا جا رہا۔ خواتین کے لیے کتنے الگ کالج ہیں، کتنی یونیورسٹیاں ہیں، 53% آبادی خواتین کی ہے۔ میں حکومت سے پوچھتا ہوں کتنی یونیورسٹیاں خواتین کو ایلوکیٹ کی گئی ہیں۔ ازدواجی اور آئلی زندگی میں عورت کو حقوق نہیں دیے جا رہے، مہر مقرر ہوتا ہے دھوکے کے ساتھ، اس کو ادا نہیں کیا جاتا، وراثت کا حق عورت کو ادا نہیں کیا جاتا۔ ذمہ داروں میں تو مربوں کی زمینیں عورت کو دھوکے سے ہٹیا کر کہ چونکہ پرائے گھر جا رہی ہے، ہماری جاگیریں ادھر نہ چلی جائیں، عورت سے لکھوا دیا جاتا ہے، محروم کر دیا جاتا ہے۔ معاشرتی اور سماجی اعتبار سے عورت کی اہمیت کا ادراک نہیں ہے۔ معاشی اور اقتصادی حقوق عورت کے سلب کر لیے گئے۔ اسلام نے عورت کو اقتصادی آزادی دی ہے، معاشی آزادی دی ہے، روزگار کمانے کی آزادی دی ہے۔ اخلاقی اور روحانی اعتبار سے بھی عورت کو زوال کا شکار کر دیا گیا ہے۔ عورت کی گھروں میں عزت نفس نہیں رہی۔ آج بھی اس دور میں ایسے لوگ ہیں جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، اس کو بے عزت اور حقیر مخلوق سمجھتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا عورت کو بے عزت سمجھنے والا شخص خود کمینہ ہے۔ وہ کمینہ شخص ہے جو عورت کو عزت نہیں دے سکتا، اور وہ معزز ہے جو عورت کو عزت دیتا ہے۔ یہ عورت کو عزت دینا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے پاؤں کے تلے نہیں، ماں کے پاؤں تلے جنت ڈکلیئر کر دی۔ باپ
کی رضا میں خدا کی رضا رکھی اور اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں رکھی، اس لیے کہ ماں کے پاؤں تلے قدموں میں جنت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت ماں کے روپ میں اتنی بڑی عزت کی حقدار ہے۔ اور بیٹی کے لیے فرمایا جو بیٹی کی پرورش کرتا ہے صحیح خطوط پر میں اس کو جنت میں لے جانے کا ضامن ہوں۔ یہ اندازہ کریں کہ کیا بیسک کانسیپٹس ہیں، عورت کو کتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں منہاج القرآن گرلز کالج الحمدللہ تعالیٰ اس تاریخی اور شعوری انقلاب کی میں سمجھتا ہوں بڑی بنیاد، مضبوط بنیاد ثابت ہے۔ اور یہ صرف یہی نہیں، خدا کا شکر ہے کہ تحریک منہاج القرآن کے تحت دیگر اضلاع میں بھی گرلز کالج قائم ہو گئے ہیں۔ کئی اضلاع میں گرلز اسکول اور گرلز کالج قائم ہو چکے ہیں اور چل رہے ہیں، اور یہ چراغ جلتے چلے جائیں گے۔ میں طالبات سے توقع کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ علم میں مضبوط کریں، تقویٰ اور طہارت میں مضبوط کریں، پختہ نیک سیرت میں مضبوط کریں، خوش اخلاقی میں حسن اخلاق حسنہ میں مضبوط کریں، تعلیم اور تربیت کے زیور سے آراستہ ہوں، اپنی عصمت اور عزت و عفت کو محفوظ کریں اور تقویٰ کے نور سے اپنے ظاہر و باطن کو روشن کریں اور شعور حاصل کریں، تاکہ جب آپ گھروں میں جائیں تو پورا گھر آپ کے وجود کے باعث انقلاب آفریں ہو جائے، اور جو اگلی نسلیں آپ کے گود کی تربیت گاہ میں پرورش لیں وہ نسلیں اس قوم کا مقدر بدل کے رکھیں۔ عورت کی گود پورے کے پورے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑی عظیم درس گاہ ہے، میں سمجھتا ہوں انقلاب کی پرورش گاہ ہے، عورت کی گود انقلاب کی پرورش گاہ ہے۔ منہاج القرآن گرلز کالج کی طالبات میں بڑا طویل سفر ادا کرنا ہے، اور آپ نے انقلاب کے لیے اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ آگے بڑھنا ہے، اور یاد رکھ لیں مستحب انقلاب کا خواب اس دن شرمندہ تعبیر ہوگا جس دن مردوں جوانوں کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں عورتیں اور بیٹیاں میدان میں آئیں گی اور ظلم سے کہیں گی، ظلم اگر تیری تلوار ہماری گردنیں کاٹنا چاہتی ہے تو گردنیں حاضر ہیں، ظلم تیری بندوق ہمارے سینوں کو چھلنی کرنا چاہتی ہے تو سینے حاضر ہیں، ظلم تیری یلغار اگر ہماری مانتا کچلنا چاہتی ہے تو مانتا حاضر ہے۔ جب عورت اس قدر شیر دلیر بن کر میدان میں آئے گی اس وقت اس دن جابر استحصالی راستہ چھوڑ کر مصطفی انقلاب کی منزل حاصل کر دیں گے۔ میں اختتام پر اپنی بیٹیوں کے لیے منہاج القرآن گرلز کالج کے لیے چند خوشخبریوں کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت فائنل ایئر غالباً بی اے ڈگری فائنل میں ہے گرلز کالج میں، اس سال امتحان دے رہا ہے گرلز کالج کی جو فائنل کلاس ہے آخری، وہ اس سال بی اے فائنل کا ایگزام دے رہی ہے۔ پرنسپل صاحب نے درخواست کی، میں اسے منظور کرتا ہوں اور گرلز کالج کو ایم اے علوم اسلامیہ اب تک اپگریڈ کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ بی اے کے بعد طالبات کے لیے اسی جگہ علوم اسلامیہ، علوم شریعہ، علوم عربیہ میں ابتدان اور بعد میں یونیورسٹی کی طرح جیسے ہم نے باقی ایم ایس شروع کیے انگلش میں، اردو میں، میتھس کمیونیکیشن میں، اکنامکس میں، یکے بعد دیگر باقی ایم ایس میں انشاءاللہ ایڈ کرتے چلے جائیں۔ دوسرا اعلان، منہاج القرآن اوپن کالج فار ویمن، ہماری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو گھروں میں بیٹھی ہیں اور یہاں آ کے پڑھ نہیں سکتی، ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ ہر ایک کو داخلہ دے تاکہ وہ اپنی تعلیم کے پروسیس مکمل کر سکے، جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے اس طرز پر منہاج القرآن اوپن کالج فار ویمن کے آغاز کا اعلان کرا، اور آپ کو مبارک ہو کہ یہ سہولت ابھی تک منہاج القرآن یونیورسٹی کے بوائز سیکشن کو نہیں دی گئی، مردوں کو نہیں دی گئی، لہذا آج اوپن کالج فار ویمن کے باب میں ہماری بیٹیاں بیٹوں سے نمبر لے گئی، اس ذریعے سے ایف اے، بی اے اور ایم اے تینوں کلاسز کروائی جا سکیں ایگزامز۔ تیسرا اعلان، آپ نے انجم صاحب پرنسپل صاحب سے سنا کہ اس سال کی تعمیرات میں جو 14 لاکھ روپے کے ساتھ حفظ القرآن کی طالبات کا ایک سیکشن تعمیر ہوا کالج میں، اس میں 8 لاکھ روپے مرکز نے تحریک منہاج القرآن کے سیکریٹریٹ ہیڈ کوارٹر نے عطیہ دیا تھا، 8 لاکھ اس سال۔
علاوہ اس کے میں 7 لاکھ روپے کا امور خارجہ تحریک بنیاد القرآن کی طرف سے 7 لاکھ روپے کی مزید عطیہ کا اعلان کرا. تو ملا کر یہ عطیہ 15 لاکھ ہو جائے. یہ وہ کالج ہے جہاں کوئی وزیر آ کے عطیے کے اعلان نہیں کرتا. کوئی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اس یونیورسٹی کی سرزمین پر عطیے کا اعلان نہیں کرتا اور کوئی کر بھی نہیں سکتا. ایک مرتبہ کوئی منسٹر تھے, انہوں نے منہاج القرآن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے لیے, اسپورٹس جو ہوتی ہے ان کی کیا کہتے ہیں اس کو, اسپورٹس سوسائٹی کے لیے ایک بار 3 لاکھ روپے کا چیک بھیجا اور گورنمنٹ پنجاب کے سیکرٹری کو چیک لے کر آئے. مجھے آ کے ملے کہ منسٹر صاحب نے منہاج القرآن یونیورسٹی کی اسپورٹس سوسائٹی کے لیے 3 لاکھ روپے کا چیک بھیجا ہے. میں نے شکریہ ادا کر کے ان کا وصول کیا چیک. وہ خوش ہوئے اور وصول کر کے میں نے کہا منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کریں اور یہ ان کو جا کے ایسے واپس کریں. میں نے کہا ہم حکومتی خیرات پر نہ پلے ہیں نہ کبھی پلے ہیں. یہ غیرت مندوں کا ادارہ ہے. اللہ رسول کی دین بہت ہے, اللہ اور اس کے رسول کا خزانہ بہت ہے. ہم فقیر لوگ ہیں, اسی خزانے سے ہی ملتا رہتا ہے اور ملتا رہے گا. اس کے بعد ایک اور اعلان, پروفیشنل ایجوکیشن. منہاج القرآن یونیورسٹی نے جو منہاج کالجز شروع کی ہیں پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے, کمپیوٹر سائنسز کا انٹرمیڈیٹ سے لے کے MSc تک, بزنس ایڈمنسٹریشن میں انٹرمیڈیٹ سے لے کے MA تک, اور کامرس میں شروع کر رہے ہیں. لہذا BCS اور BBA کے لیے اور MCS اور MBA کے لیے منہاج القرآن یونیورسٹی کے جو منہاج کالجز ہیں پروفیشنل ایجوکیشن ہیں, تمام کلاسز کے لیے میں تمام طلبہ اور بالخصوص طالبات کو آج کنوکیشن ہے, طالبات کے لیے ان کلاسز کے داخلے اور پڑھائی کرنے کے لیے ٹیوشن فی میں 50% رعایت کا اعلان کرتا ہے. اور آخری خوشخبری وہ یہ کہ انشاءاللہ تعالی ایک اور اعلان کر رہا ہوں کہ ہم پرائمری لیول پر ابتدا کر رہے ہیں انگلش میڈیم اسکول کی, جو لاہور کے بڑے ٹاپ لیول کے جو بڑے معیاری انگلش میڈیم اسکول کا جانے جاتے ہیں, جن کے پورے سسٹمز ہیں بڑے اونچے درجے کے, جن کے ایجوکیشنل سسٹمز ہیں پورے ویل اسٹیبلشڈ, اس سطح کا ایک بڑا اعلیٰ معیار کا انگلش میڈیم اسکول پرائمری لیول کا بچوں اور بچیوں کے لیے, اس کے قیام کا اعلان کرتا ہوں. اپریل اور مئی 99 سے انشاءاللہ داخلہ شروع ہو جائے گا. ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جو ماڈرن اسٹڈیز ہیں, اس کی ماڈرن سیکولر اسٹڈیز, اس میں ایگزامینیشن کی اور سلیبائی کی افیلیشن برٹش سسٹم آف ایجوکیشن سے ہو, انگلینڈ کے سسٹم آف ایجوکیشن سے ہو جائے, اور عربک اور اسلامک, عربی اسلامی اور روحانی تعلیم و تربیت کے لیے اسکول کی افیلیشن منہاج القرآن انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ساتھ ہو. اور لاہور میں مرکزی سطح پہ اسکول کو قائم کر کے پھر اس کو اپ گریڈ کرتے چلے جائیں گے میڈل اور ہائی کلاسز میں, اور اس کے بعد ملک کی کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں, ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ بھی اس طرح کا اسکول قائم ہو سکے. میں اختتام پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی محنت جاری رکھیں, انتظامیہ, اساتذہ, طلبہ, طالبات, اور وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن بر صغیر پاک و ہند کا الازہر بن جائے. یہ it is bound to become al-Azhar of Indo-Pakistan. It is positively bound. انشاءاللہ یہ ہر صورت آنے والے وقت میں بڑے مستقبل قریب میں بڑے صغیر کا الازہر ہوگا, اور دنیا اسلام اور دنیا شرق و غرب سے لوگ کشاں کشاں اس مرکز علم پر اپنی علم کی تعلیم کی تشریح بچھانے کے لیے آئیں گے. مگر اس منزل تک اس کو پہنچانے میں بنیادی کردار اساتذہ کرام اور طلبہ اور طالبات کا ہے. الحمدللہ وہ بڑی کامیابی سے اسے نبھا رہے ہیں. میں انہیں مبارک دیتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ آئندہ اس کو اور مستعد ہو کر مزید جد و جہد کر کے اپنی کاوشوں کو بروئے کار لائیں گے تاکہ ہم اپنی منزل مقصود کو جلد پا سکیں.
کنوکیشن کی شاندار تقریب کے انعقاد پر اور بڑا پروقار اہتمام پر میں پرنسپل صاحب کو اور پورے گرلز کالج کے اسٹاف کو اور محترم وائس چانسلر صاحب کو اور دیگر معاونین کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اپنی ان تمام بیٹیوں کو، طالبات جنہوں نے آج انعامات اور ڈگریز وصول کی ہیں اور سندات وصول کی ہیں، ان کو مبارک دیتا ہوں، اور ان کے والدین کو جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو یہاں داخل کرایا اور مستقبل کا علم سرمایہ بنانے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو وقف کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پر، پاکستان کے حال پر اور امت مسلمہ کے حال پر کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔